بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتِزُ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ اہلیان نوتک ضلع بکھر، تمام مواہد، عاشق رسول و عاشق صحابہ و عاشق اہل بیت، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم۔ من حکم بھائی جناب محترم شفیق صاحب، شفیق معاویہ بھائی، محمد اسامہ، محمد عرفان بھٹی صاحب اور محمد عرفان صاحب، انہاں دوستوں دا حکم اور جہانگیر بھائی دا حکم میں جناب دے سامنے میں بیمار رہا کچھ عرصے تو آج پہلا دن میرا پہلا پروگرام منڈی بہاولدین اتنا لمبا سفر کر کے میں تھوڑا دیر نہ لایا، میں معذرت کرے سا، لیکن میرے واسطے دعا کرے سو میری صحت دی ایک تا اللہ تعالیٰ میں نے اتنی طاقت دے کہ میں تواڈے سامنے اپنا نظریہ پیش کر سکا، لیکن دوسری دعا ایک کرے سو کہ میں دل دی تکلیف ہوئی ہے، ہارٹ اٹیک ہویا، دوسرا ہارٹ اٹیک آئی کہ میں اگے پچھلے پروگرام میں یہ دعا کرائی کہ میں نے کہ ہارٹ اٹیک نال نہ مرا، اگر میں مرا تو میں ختم نبوت مرا اور دفاع صحابت مرا۔ اس واسطے میں اپنا نظریہ اپنا عقیدہ بیان کرے سا اتنے دوستوں دے سامنے۔ جناب بھائی اسور رشیدی صاحب بہت اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں، ظفر شہزاد صاحب پہنچن والے انہوں دے دوواں دے درمیان دے وچ چند اپنے نظریات تارے سامنے پیش کرے سا، میرے نظریے نو سمجھن دی کوشش کرے سو، میں بھی کوشش کرے سا کہ میں اس تکلیف دے باوجود ہی اپنے پورے جوش اور جذبے نال، اپنے پوری عقیدت اور محبت نال اپنا پروگرام پیش کر سکا۔ سب تو پہلے میں ایک ختم نبوت تے شعر پڑھدا پیا، اس تو میں نے اپنا اندازہ ہوئے سی کہ میں کتنی دیر سٹیج تے کھلو سکدا ہوں، اس تو تواڈا اندازہ ہوئے سی کہ تساں کتنا سن سکدے ہو۔ ویکھو ہن جنہ جنہ بندے دا ختم نبوت تے ایمان ہے، میں سٹارٹ کرنا۔ اچھا ہن جنہ جنہ بندے دا ختم نبوت تے یقین ہے کہ ساڈے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آمنا، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے نے، انہاں نے یہ سبق دیونا، میں اس واسطے ایک شعر پڑھدا پیا اپنے پورے یقین نال، اپنے پورے اعتماد نال، اگر تہاڈا میرا نظریہ ملدا ہویا تے میں نال بول سو کہ رتبہ بشردہ دو چند کر دیتا ہے، بشر نور دے وچ پیوند کر دیتا ہے۔ بسم اللہ جی۔ رتبہ بشردہ دو چند کر دیتا ہے، بشر نور دے وچ پیوند کر دیتا ہے، سدرہ نو زیر کمند کر دیتا ہے، ذکر تیدا اتنا بلند کر دیتا ہے، ملائکہ نو پل پل پابند کر دیتا ہے، پوا کے خدا تینو تاج نبوت نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ بسم اللہ جیو جی۔ پوا کے خدا تینو تاج نبوت، جہانگیر بھائی، پوا کے خدا تینو تاج نبوت نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے، اور ہو سکدے سورج نو سرد آکھاں یا شاید چٹا میں کاں منیساں، کاں کالا ہوندا لیکن ہو سکدا انسان ہے مجبوری تو آکھ باوے کہ کاں چٹا، ہو سکدا سورج نو سرد آکھ باوے، لیکن اگلی گل سننی ہے کہ ہو سکدا ہے سورج نو سرد آکھاں یا شاید چٹا میں کاں منیساں، نبی دے ثانی دے بارے سوچن بھی ہے ناممکن میں نہ منیساں، نبی دے ثانی دے بارے سوچن بھی ہے ناممکن میں نہ منیساں، اور راز میدہ اٹل ایمان ہے، تو قادیانی دی گل کرے نہ ہے، اے راز میدہ اٹل ایمان ہے، تو قادیانی دی گل کرے نہ ہے، میرے نبی دا جو کلمہ پڑھسی نبی میں عیسیٰ نو تاں منیساں، میرے نبی دا جو کلمہ پڑھسی، میرے نبی دا جو کلمہ پڑھسی نبی میں عیسیٰ نو تاں منیساں۔ اور ایک بار درود شریف پڑھو، چاہ ٹائم عبادت دا تے میں ایک درود شریف دی فضیلت بیان کر دے سا۔ اللہم صلی اللہ محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک۔ درود شریف دی فضیلت میں اپنے انداز نال بیان کرنا پیا، ایک بہت بڑی ہستی دا دعویٰ اور شاعر دا چیلنج سننا۔ ہستی دعویٰ کر سکتی ہے، وہ ہستی ہے جبریل۔ جبریل نے دعویٰ کیتا ہے کہ میں ایک کر سکتا ہوں، اتنے منٹج کر سکتا ہوں، اتنے سیکنڈ کر سکتا ہوں، شاعر چیلنج کرنا پیا کہ زمین دے ذرے فلک دے تارے، شجر دے پترے، بہر دے قطرے، زمین دے ذرے تھکے تو بیٹھے ہو سو، لیکن ایک شاعرانہ انداز نال سناون انداز میں پتہ لگنا چاہیے کہ میں شام دے ٹائم آیا کھلا، ٹھیک ہے نا،
بسم اللہ. زمین دے ذرے فلک دے تارے شجر دے پترے بہر دے قطرے اے تیرا دعوی ہے جو ایک سیکنڈ دے لکھ میں سے گن چھڑے نا. اے تیرا دعوی ہے جو ایک سیکنڈ دے لکھ میں سے گن چھڑے نا. پہاڑ سہرا تے درجہ سارے تے کہہ کشاماں دے بار بارے تو اکھ جھمکن تو پہلے پہلے جتول گننا جمین چھڑے نا. اے جبرائیل امین دعوی ناکام کراں تو وقت منے سے تیری ذہانت دے کمپیوٹر نو جام کرنا توات منے سے شمار کرنا سباب اس دا جس سے جاتے موجود بیٹھے خدا دا بندہ نبی دا امتی نبی تے پڑھدا درود بیٹھے. شمار کرنا سباب اس دا جس سے جاتے موجود بیٹھے خدا دا بندہ نبی دا امتی نبی تے پڑھدا درود بیٹھے. نبی تے درود پڑھنے والے بھی ڈھیرن, نبی دے عشق دا دعویٰ کرنے والے بھی ڈھیرن. میں بھی دعویٰ کرے نا عشق دا تو سہی دعویٰ کریں دو عشق دا ختم نبوت دا دعویٰ, لیکن میں سچے عاشق دا ذکر کرے دا پیاں پتہ لگ سی بے کرن سچے عاشق دے نام تے بندے پھڑک دے کتنے ہیں. اس صدی دے سب تو بڑے عاشق دا میں نام پہچانا کہ نبی دے گستاخ کان کافی, نبی دے گستاخ کان کافی, اکیلی گولی اکیلا خالد. زندہ باد سلوٹ ہے. نبی دے گستاخ کان کافی, اکیلی گولی اکیلا خالد. تواتے تھانے کچہریاں تے ہزاراں ججاں دی لوڑ کائی نہیں. نبی دے گستاخ کان کافی, اکیلی گولی اکیلا خالد. تواتے تھانے کچہریاں تے ہزاراں ججاں دی لوڑ کائی نہیں. کوئی جو کتا نبی تے بھونکے تے راز و دھرتی تے جیندہ وتے, کوئی جو کتا نبی تے بھونکے تے راز و دھرتی تے جیندہ وتے. خدا نو تیدے نمازاں روزے زکاتہ حجاں دی لوڑ کائی نہیں. بسم اللہ زندہ باد. بسم اللہ. مہربانی ضرور شیر سنا دوبارہ فرمائیں کہ نبی دے گستاخ کان کافی, اکیلی گولی اکیلا خالد. تواتے تھانے کچہریاں تے ہزاراں ججاں دی لوڑ کائی نہیں. کوئی جو کتا نبی تے بھونکے تے راز و دھرتی تے جیندہ وتے. خدا نو تیدے نمازاں روزے زکاتہ حجاں دی لوڑ کائی نہیں. زکاتہ حجاں دی لوڑ کائی نہیں. اگر سیاست تو فارغ ہومیں تو ملا سوچیں, اگر سیاست تو فارغ ہومیں, اگر سیاست تو فارغ ہومیں تو ملا سوچیں. تیرے مدرسے چ غازیاں دی ہے تھوڑ کیوں پئی, تیرے مدرسے چ غازیاں دی ہے تھوڑ کیوں پئی. اراز پورے ملک دے کیتے شرم دی گل ہے, نبی نو خالد دے خواب چامن دی لوڑ کیوں پئی. اراز پورے ملک دے کیتے شرم دی گل ہے, نبی نو خالد دے خواب چامن دی لوڑ کیوں پئی. نبی نو خالد دے خواب چامن دی لوڑ کیوں پئی. دو منات کے شیر پڑھدا پیاں. ایک دے وچ میرا اپنا کنسیپٹ ہے کہ جنت کیڑی شے ہے. ایک میرا کنسیپٹ ہے, علماء کرام بیٹھے, نعت خوان حضرات بیٹھے, بھائی جہانگیر. میرا شعر دا عنوان ہے کہ جنت کیا شے ہے. میرا اپنا کنسیپٹ, میرا اپنا تخیل شاعرانہ. اور دوسرے شعر میں دسیا سا کہ دوزخ کیڑی شے ہے. ہن سننی ہے میرے کولو کہ جنت کیڑی شے ہے. کہ میں سنیا ہے نقشہ اس جہاں دا جیڑی خوش بختاں کو ڈھئی ہو سی. ہر ہور دی صفت الگ ہو سی, کھم بے ہو سن میں بئی ہو سی. اور ہی گال دا وتکر کٹ چھوڑو جیڑی سونی جنت پئی ہو سی. سانو پاکے راز جبوں ہوئیتا سرکار دی جوتیاں جئی ہو سی. سانو پاکے راز جبوں ہوئیتا, سانو پاکے راز جبوں ہوئیتا سرکار دی جوتیاں جئی ہو سی. سرکار دی جوتیاں جئی ہو سی. جہانگیر بھائی کہ شام و سحر تو سونی, شمس و قمر تو سونی, نور نظر تو سونی, عکس فکر تو سونی. جتنی حسین ہوئے جنت بھی ہو نہیں سکتی. روضہ عطر تو سونی, عائشہ دے گھر تو سونی. جتنی حسین ہوئے, جتنی حسین ہوئے جنت بھی ہو نہیں سکتی. روضہ عطر تو سونی, عائشہ دے گھر تو سونی. اور میں سنیا ہے وہ ایک دہشت ہے, بس نار ہی نار ہے دوزخ. کیوں جو راز کہار دی کابڑ دا بہت سخت اظہار ہے دوزخ. اور ہی گال دا وتکر کٹ چھوڑو جیڑا سریوں تار ہے دوزخ. سرکار دے ہکے نوکر دی ایک ہنج دی مار ہے دوزخ. سرکار دے ہکے نوکر دی, سرکار دے ہکے نوکر دی, سرکار دے ہکے نوکر دی ایک ہنج دی مار ہے دوزخ, ایک ہنج دی مار ہے دوزخ. اور بھائی رشیدی صاحب آخری جو اشعار پڑھ رہے ہیں نا وہ چار دی تکرار کر رہے ہیں, چار دی. اور میری شاعرانہ تکرار سننی ہے. چار کیا چیزیں, جویں چار موسم, جویں چار موسم نہ ترتیب وسرن, جویں چار موسم نہ ترتیب وسرن. جویں کہہ دوڑے دے وچ چار مصرن, جویں چار چننا, جویں چار طرفن, جویں تیرے نام وچ سجے چار حرفن, جویں تیرے نام وچ سجے چار حرفن.
جمیں راز کہیں شیں کو چاند چار لگ دینے چاند چار مینو تیرے یار لگ دینے جمیں راز کہیں شیں کو بسم اللہ مہربانی جناب جمیں چار موسم نہ ترتیب وسرن جمیں کہہ دوڑے دے وچ چار مصرن جمیں چار چنڈاں جمیں چار طرفن جمیں تیرے نام وچ سجے چار حرفن جمیں راز کہیں شیں کو چاند چار لگ دین چاند چار مینو تیرے یار لگ دین اور انہاں یاراں دا مقام بیان کریں دا پیاں اگر تواڈے دل چ اتنا مقام ہوئے جیڑا میرے دل چے تو تواڈی میری آواز برابر ہونی چاہیے کہ جیڑا حق نہیں مندہ حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا جیڑا حق نہیں مندہ حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا جیڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جدین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک کہتا وہ سچ زمین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک کہتا بسم اللہ صدیق دا سچ مشکوک کہتا ہن میں یہ شعر دوبارہ پڑھساں لیکن تساں آکھنا نہیں آیا جیڑا حق نہیں مندہ حیدر نو ایمان یقین تے عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے جیڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جدین تے صدیق دا سچ مشکوک کہتا وہ سچ زمین تے وہ سچ زمین تے کیوں جو عاشق لوگ سمندر ہاں عاشق لوگ سمندر ہاں ہے فرق معیار ہے چاہ جنت دی در دوزخ دا نہ رکھ دے گین شمار ہے چاہ جنت دی در دوزخ دا نہ رکھ دے گین شمار ہے اور علماء کرام بیٹھے حج سوم صلاۃ زکات چ نہیں حج سوم صلاۃ زکات چ نہیں جیڑی ہے دیدار یار چ تائیں عمر دی عمر تو ود گئی ہے ایک رات صدیق دی غار چ تائیں عمر دی عمر تو ود گئی ہے تائیں عمر دی عمر تو ود گئی ہے ایک رات صدیق دی غار چ اور نوتا کالیوں اے مقام انہیں نہیں مل میں دے قربانیاں دیمنیاں پوندیاں ایثار دا موقع آیا قربانی دا موقع آیا تاریخ نال تعلق رکھنا لوگ بیٹھے ہو کسے چوتھ دیتی کسے تریج دیتی کسے آدھ دیتا دین تے بھارے کسے چوتھ دیتی کسے تریج دیتی کسے آدھ دیتا دین تے بھارے اس گھر دی ہر ایک شے چاہ کے دیتی قدمہ دے وچ دھارے اس گھر دی ہر ایک شے چاہ کے دیتی قدمہ دے وچ دھارے انہیں نہیں گن گیا پہلا نمبر صدیق دا پہلا نمبر مندے ہو انہیں نہیں گن گیا پہلا نمبر آسو بات بھی دل وچ ڈارے ود ہاتھ مریندا کداں تے متا سوئی رہ ونجے گھارے ود ہاتھ مریندا کداں تے ود ہاتھ مریندا کداں تے متا سوئی رہ ونجے گھارے اور عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو شیطان گر ذہن میں کوئی ڈالتا ہے بس بسا خیال ہی خیال میں صدیق سامنے کرو اور ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر تو ایسی صورتحال میں صدیق سامنے تو ایسی صورتحال میں صدیق سامنے کرو اور شعر سننا ہے کہ نبی کی سمت گر کوئی سانپ آ رہا ہو تو نبی کی طرف گر کوئی سانپ آ رہا ہو تو مسلمانوں ڈھال میں صدیق سامنے کرو مسلمانوں ڈھال میں صدیق سامنے کرو اور فرشتوں جاؤ آج سب ٹاٹ پہن کر دکھاؤ فرشتوں جاؤ آج سب ٹاٹ پہن کر دکھاؤ وفا کی ہر مثال میں صدیق سامنے کرو وفا کی ہر مثال میں وفا کی ہر مثال میں صدیق سامنے کرو اور شعر جس لذت اور سرور سے میں نے لکھا ہے اسی لذت اور سرور سے آپ نے سننا ہے کہ حشر کا دن شدید تر تو راز ہم کو کیا ہے ڈر حشر کا دن قیامت کا دن حشر کا دن شدید تر تو راز ہم کو کیا ہے ڈر خدا ہے گر جلال میں صدیق سامنے کرو حشر کا دن شدید تر حشر کا دن شدید تر تو راز ہم کو کیا ہے ڈر خدا ہے گر جلال میں خدا ہے گر جلال میں صدیق سامنے کرو صدیق سامنے کرو تے اسی واسطے تواتہ ساتھ آنا
اپنا عقیدہ بیان کرنا پیا جس بندے دا میرے نال عقیدہ ملدا ہویا خاص طور تے اس دور دا سب تو بڑا تقاضا ہے اس عقیدے تے اپنے آپ نو جوڑن دا میں اپنا عقیدہ بیان کرنا پیا کہ ہر کہیں دا اپنا ہوندا ڈھنگ تے ڈھو ہے کسے ڈھنگ تے ڈھو نو میں کافر نہیں آتا کوئی فتوہ نہیں میں کسی نے کافر نہ آتا ہر کہیں دا اپنا طور طریقہ ڈھنگ تے ڈھو ہے کوئی نماز پڑھے ہاتھ بن کے نماز پڑھے ہاتھ چھوڑ کے رفع یدین کرے نہ کرے ہر کہیں دا اپنا ہوندا ڈھنگ تے ڈھو ہے کسے ڈھنگ تے ڈھو نو میں کافر نہیں آتا کسے نال ذاتی نہ کوئی اختلاف ہے کسے ہک جدو نو میں کافر نہیں آتا سمجھ دے جو ایک وکھرا گروہ ہے کہ وکھرے گروہ نو میں کافر نہیں آتا جیڑا کلمہ پڑھ دے مسلمان ہوں دے کسے کلمہ گو نو میں کافر نہیں آدھا مگر اے ناممکن سولی تے چڑھ کے میں کالک سفیدی دی پہچانا کھاں جیڑا کتا بھوکے ابو بکر و تیرا ساس نو کمیں مسلمان مگر اے ناممکن ہے مگر اے ناممکن ہے مگر اے ناممکن ہے ہر کہیں دا اپنا ہوندا ڈھنگ تے ڈھو ہے بسم اللہ جی ہر کہیں دا اپنا ہوندا ڈھنگ تے ڈھو ہے کسے ڈھنگ تے ڈھو نو میں کافر نہیں آدھا کسے نال ذاتی نہ کوئی اختلاف ہے کسے ہک جو دو نو میں کافر نہیں آدھا سمجھ دے جو ایک وکھرا گروہ ہے کہ وکھرے گروہ نو میں کافر نہیں آدھا جیڑا کلمہ پڑھ دے مسلمان ہوں دے کسے کلمہ گو نو میں کافر نہیں آدھا مگر اے ناممکن سولی تے چڑھ کے میں کالک سفیدی دی پہچانا کھاں جیڑا کتا بھوکے ابو بکر ہوتے جیڑا پہلے مومن نو مومن نہ مننے دسا اس نو کہ میں مسلمان آکھاں جیڑا پہلے مومن نو مومن نہ مننے جیڑا پہلے مومن نو مومن نہ مننے دسا اس نو کہ میں مسلمان آکھاں اپنی ذمہ واری نال دلیل نال تاریخ دے کچھ جھوٹ جھٹلا کے میں آکھدا پیا نہ مننے صدیق دی شان ہے جیڑا عمر دا نافرمان ہے او بشر بھی مسلمان ہے میں نہ منیندا میں نہ منیندا اور جنہاں میں نہ منیندا میں دلیل نال ثابت کریندا پیا وکالت کیتی ہے نا جہانگیر بھائی تشعور نال کیتی ہے دلیل نال کیتی ہے بھانگ پی کے نہیں کیتی ہن دلیلاں سننی آن میں تاریخ دے جھوٹ جھٹ لیندا پیا سننے تاریخ دا جھوٹ سننا کہ او سرور کل کائنات ہے او دے نال خدا دی ذات ہے دے بھی عمر نہ کلم دوات ہے میں نہ منیندا تسا منیندے ہو او سرور کل کائنات ہے او دے نال خدا دی ذات ہے دے بھی عمر نہ کلم دوات ہے میں نہ منیندا اور اگلا شعر سننا کہ منگے اپنا حق زارا ہے جیندہ خامد شیر خدا ہے منگے اپنا حق زارا ہے جیندہ خامد شیر خدا ہے ونی اس دا حق کوئی کھائے ونی اس دا حق کوئی کھائے ایک بہت بڑا جھوٹ اور ڈنڈورا پٹے باغ فدق دوست بیٹھے نو عوام کرام بیٹھے نو علماء کرام بیٹھے نو تاریخ دے بہت بڑا جھوٹ ہے اس جھوٹ نو میں کھلندہ پیا ایک دلیل نال غیرت مندن اپیل کرندہ پیا غیرت مند لوگ سن سو میری دلیل باغ فدق دا رولا ہی تھے اس سے جاتے موقع ویسی جیڑی میں دلیل دیندہ پیا بے غیرت نال میرا کوئی تعلق نہیں ہے غیرت مند بندے نے سوچنا پوسی آخری مصرع میرا سوچنا پوسی کہ یہ سوچ گدے تبرہ سازی دی بو نوسی یا میں نوسا یہ سوچ گدے تبرہ سازی دی بو نوسی یا میں نوسا نبی دے یاران دے نال بالکل ادرو نوسی یا میں نوسا نفسیاتی مریض ذہنی امبو نوسی یا میں نوسا فساد امت دا راز موجب ہے جو نوسی یا میں نوسا اے مجمع بازو کہیں شان آکھو جو میری بیوی تے ہاتھ اٹھاوے توڑی سمجھ تو قربان اے مجمع بازو کہیں شان آکھو جو میری بیوی تے ہاتھ اٹھاوے علی دا نوکران ہکے منٹ جو نوسی یا میں نوسی علی دا نوکران بسم اللہ زندہ باد علی دا نوکران مہربانی جناب ضرور جناب کہ اے سوچ گدے تبرہ سازی دی بو نوسی یا میں نوسا نبی دے یاران دے نال بالکل درو نوسی یا میں نوسا نفسیاتی مریض ذہنی امبو نوسی یا میں نوسا فساد امت دا راز موجب ہے جو نوسی یا میں نوسا مجمع بازو کہیں شاہ نو آکھو جو میری بیوی تے ہاتھ اٹھاوے اے مجمع بازو کہیں شاہ نو آکھو جو میری بیوی تے ہاتھ اٹھاوے علی دا نوکر ہاں علی دا نوکر ہاں ہکے منٹے جو نوسی یا میں نوسا اور منگے اپنا حق زارا ہے جیندہ خامند شیر خدا ہے ونی اس دا حق کوئی کھائے میں نہ منیندا
میں نہ منیندہ اور بے کول تاریخ گھڑے سی شیر سننا بے کول تاریخ گھڑے سی امی عیشت تومت لیسی کوئی آکھے جنت ویسی میں نہ منیندہ تو سب منے دے ہو بے کول تاریخ گھڑے سی امی عیشت تومت لیسی کوئی آکھے جنت ویسی ہن امی عیشہ نال پیار کرنا لے ہو اگر میں نے اجازت دیو تو میں امی عیشہ ایک نظم پڑھ دیں اپنی امی نال پیار کرنا لے ہو ابھی امہات المومنین میں نظم پڑھدا پیا لیکن میں جیڑا نظم دا عنوان بولے نا تو ان پتہ لگ بیسی کہ نظم دی اہمیت کتنی ہے نظم دا عنوان ہے نبی دا بستر نبی دا بستر ہے پاک بستر اس لئے کوئی شک ہے نبی دا بستر پاک ہے لیکن نہیں پتہ کتنا پاک ہے کیوں دی حد دی کوئی نہیں لیکن میں شاعر آنا میں پیمانہ مقرر کریں دا پیان اگر میرے پیمانے دی چاس آوے میں 2 پیمانے دے سیساں پہلے مصر چھ ایک پیمانہ دوجے مصر چھ اس تو وڈا پیمانہ اگر مزہ آوے تو میں نال بولنا کہ میں پیمانہ مقرر کریں دا پیان شاعرانہ پیمانہ مقرر کریں دا پیان نبی دی بستر دی پاکیزگی دی کوئی حد نہیں ہے لیکن میں حد مقرر کریں دا پیان اگر مزہ آوے تو بولنا ہے میں نال نبی دی بستر ہے پاک بستر اے پاک بستر ہے پاک اتنا کہ جتنا کعبہ یا جتنا روزہ یا جتنا جنت دا باغ پاک ہے یہ پہلا پیمانہ اگلے سننا اگلے پیمانے ڈی این اے ٹیسٹ ہوئے سی ڈی این اے ٹیسٹ سمجھیں دے ہو نا اگلے پیمانے ڈی این اے ٹیسٹ ہوئے سی یہ پاک بستر ہے پاک اتنا کہ جتنا کعبہ یا جتنا روزہ یا جتنا جنت دا باغ پاک ہے یہ پاک بستر ہے پاک اتنا کہ جتنا جہندہ دماغ پاک ہے زندہ باد حضرت صاحب تشریف لین بھائی ظفر شہزاد صاحب نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت کھڑے ہو کے استقبال کریں تاجدار ختم نبوت شان صحابہ عظمت صحابہ صدا خان رسول حافظ ظفر شہزاد گجر صدا خان رسول حافظ ظفر شہزاد گجر صدا خان رسول حافظ ظفر شہزاد گجر نعرہ تکبیر دوبارہ اتو شروع کرم اے پاک بستر اے پاک اتنا ظفر شہزاد بھائی اے پاک بستر اے پاک اتنا کہ جتنا کعبہ یا جتنا روزہ یا جتنا جنت دا باغ پاک ہے اے پاک بستر اے پاک اتنا کہ جتنا جہندہ دماغ پاک جتنا جہندہ دماغ پاک ہے اور شعر سننا کہ ام حبیبہ دا جو عقیدہ وجود پیودہ بھی سہ نہیں سکدا ام حبیبہ دا جو عقیدہ وجود پیودہ بھی سہ نہیں سکدا کہ جہندے دل وچ ایمان کائی نہیں نبی دے بستر تے بہ نہیں سکدا جہندے دل وچ ایمان کائی نہیں نبی دے بستر تے بہ نہیں سکدا اور اے پاک بستر جتھے ہوئے نبی تے رب دا کلام اتر دے اے پاک بستر جتھے ہوئے نبی تے رب دا کلام اتر دے جس سے بستر تے ہوئے عائشہ تے بھی سلام اتر دے جس بستر تے ہوئے عائشہ تے بھی سلام اتر دے نہیں جی نہیں میں تو ہو نہیں سکدا اصول نسبت دے بنی ونجا نہیں جی نہیں میں تو ہو نہیں سکدا اصول نسبت دے بنی ونجا نبی دے بستر دی کر کے گستاخی آکھے مومنہ منی ونجا نبی دے بستر دی کر کے گستاخی نبی دے بستر دی کر کے گستاخی آکھے مومنہ منی ونجا امی بے کول تاریخ گھڑے سی امی عیشت تومت لیسی کوئی آکھے جنت ویسی میں نہ منیندہ اور اللہ پاک نو جہنتے مانے جنو نبی ستارے جانے او لڑن حکومت کانے میں نہ منیندہ اور اے بھی میرا ایمان ہے کہ وہ مالک ہے خزانوں کا جسے چاہے خزانے دے وہ مالک ہے خزانوں کا جسے چاہے خزانے دے جسے تقسیم کرنے دے جسے جتنا لٹانے دے جسے تقسیم کرنے دے جسے جتنا لٹانے دے شعر سننا ہے محمد ایک خزانہ ہے علی ہے جس کا دروازہ جو دروازے کی مرضی ہے خزانے تک نہ جانے دے محمد ایک خزانہ ہے علی ہے جس کا دروازہ یہ دروازے کی مرضی ہے خزانے تک نہ جانے دے یہ دروازے کی مرضی ہے خزانے تک نہ جانے دے اور قرآن غارے ہرا تو گھن کے تے ریزے ریزے تے اتریا ہے
قرآن غار ہرا تو گھن کے تے ریزے ریزے تے اتریا ہے، اراز امت بھولیں پئی آئی، دوبارہ نیزے تے اتریا ہے، دوبارہ نیزے تے اتریا ہے۔ دو شہزادے کھیڑ دے کھلوتے ہیں، ایک شہزادے کھیڑ دیں روجے نہ کہ تسا ساڑے نوکر ہو، تسا ساڑے غلام ہو۔ شہزادہ بجدہ والد کول گیا، والد بابی لاکھ مربع میل دا حکمران، امیر المومنین نے بچہ شکایت لے کے آیا، بچہ آدھا ہوتا آدھا تسا ساڑے نوکر ہو۔ ہن والد نے بچے مطمئن کیویں کیتا؟ مسلمانوں منظر دیکھنا، علماء کو سن دیو، شاعرانہ انداز نہ سننا۔ ہن والد بچے نے پیادا اودی نان کی نسبت ایک پاسے، اودی نان کی نسبت ایک پاسے، جیڑا خاص مقام اسادہ، اے بھی راز اعزاز تو گھٹ کائی نہیں، اودے منہ وچ نام اسادہ، اے بھی راز اعزاز تو گھٹ کائی نہیں، اودے منہ وچ نام اسادہ، ساری عمر دی عمر عبادتاں دا، ساری عمر دی عمر عبادتاں دا، بنے ایک اشتام اسادہ، یہ لفظ حسین تو لکھوا گن عمر غلام اسادہ، یہ لفظ حسین تو لکھوا گن، یہ لفظ حسین تو لکھوا گن، یہ عمر غلام اسادہ۔ اور ہے سچا نور البشر کا کلمہ، نہیں کا کلمہ امر کا کلمہ، شعر سننا ہے سچا نور البشر کا کلمہ، نہیں کا کلمہ امر کا کلمہ، سوائے اس کے ہے شر کا کلمہ، کوئی بھی کلمہ کفر کا کلمہ، اگر نبوت ختم نہ ہوتی زمانہ پڑتا عمر کا کلمہ، اگر نبوت ختم نہ ہوتی، اگر نبوت ختم نہ ہوتی زمانہ پڑتا عمر کا کلمہ۔ وفا کا دور اول ہے، وفا بھی معتبر چاہیے، 1400 سال پہلے دی وفا، وفا دا دور اول ہے، وفا معتبر چاہیے دی ہے، شعر سمجھنا ہے۔ وفا کا دور اول ہے، وفا بھی معتبر چاہیے، نئی تحریکوں کو ایک آسرا بھی معتبر چاہیے، کٹھن راہوں کا واقف رہنما بھی معتبر چاہیے، دعا گو معتبر ہے تو دعا بھی معتبر چاہیے، دعا گو معتبر ہے تو دعا بھی اگلا شعر سننا ہے، دعا گو معتبر ہے تو دعا بھی معتبر چاہیے، کہاں ہے بن خطاب آئے یہاں پر دستخط کر دے، یہ زارا کا نکاح ہے تو گواہ بھی معتبر، یہ زارا کا نکاح ہے، کہاں ہے بن خطاب آئے یہاں پر دستخط کر دے، یہ زارا کا نکاح ہے تو گواہ بھی معتبر چاہیے۔ مینوں کہندا بھی ڈر کائی نہیں، میں نوکر ہاں صحابہ دا، مینوں کہندا بھی ڈر کائی نہیں، مینوں کہندا بھی ڈر کائی نہیں، میں نوکر ہاں صحابہ دا، میں سگڑا مر کے مر کائی نہیں، میں نوکر ہاں صحابہ دا، میرے ساتھ چاند رکھ چا، میرے ساتھ نہیں رکھ چا، مگر جھکنا سار کائی نہیں، میں نوکر ہاں صحابہ دا، میں نوکر ہاں صحابہ دا۔ اور ابو بکر دا دشمن دا، میں دشمن ہاں دا ساتھ چھوڑو، ابو بکر دا دشمن دا، میں دشمن ہاں دا ساتھ چھوڑو، جنو جنو خبر کائی نہیں، میں نوکر ہاں صحابہ دا، میں نوکر ہاں صحابہ دا، نوکر بول سے میں نوکر ہاں، میں نوکر ہاں، اور امی عائشہ دی عزت تو میں نوے جان نہیں پیاری، میں گالی سگڑی جر کائی نہیں، میں نوکر ہاں، اور کدی جیلاں تے ہتھ کڑیاں، کدی ماراں کدی گولی، کدی جیلاں تے ہتھ کڑیاں کدی ماراں، اوپر شہزاد کدی جیلاں تے ہتھ کڑیاں کدی ماراں کدی گولی، مینوں وات بھی اثر کائی نہیں، میں نوکر ہاں، میں نوکر ہاں۔ میں اسے صحابہ دے نوکر دے ذکر کردا پیا کہ سنیاں دی لاجپت جیت گیا، سنیاں دی لاجپت جیت گیا، کفر تے پھیر کے لات جیت گیا، حق دا خون بیکار نہیں ویندا، جنگوی جنگ وچ وات جیت گیا، حق دا خون بیکار نہیں ویندا، حق دا خون بیکار نہیں ویندا، جنگوی جنگ وچ وات جیت گیا۔ تے جتیا کون نوتا کالیوں، جیڑے نا تو نفرت آیا اسے نا دا بندہ، جیڑے نا تو نفرت آیا، جیڑے نا تو نفرت آیا اسے نا دا بندہ، آج پنجاب اسمبلی دی وچ نعرہ ماری کھڑا ہے، جیڑے نا تو نفرت آیا اسے نا دا بندہ، آج پنجاب اسمبلی دے وچ نعرہ ماری کھڑا ہے، میری ہر سیاست دا بس ایک استاد معاویہ، زندہ باد معاویہ اعظم، زندہ باد معاویہ، کدی جیلاں تے ہتھ کڑیاں کدی ماراں کدی گولی، مینوں وقت بھی یہ سر کائی نہیں، میں نوکر ہاں صحابہ دا۔ اور میری اس شعر تے اگر آمین آکھ سوچا میرا سفر پورا ہوئے سی کہ انہاں دی نوکری دے وچ شالا من راز موت آوے، انہاں دی نوکری دے وچ شالا من راز موت آوے، جیا ود کے فخر کائی نہیں، میں نوکر ہاں صحابہ دا، میں نوکر ہاں صحابہ دا۔ ایک سپیشل فرمائش آئی مینوں بھائی صاحب سپیشلی طور تے کہ شہید
سنیا دا وزیر اعظم طارق شہید میں خراج تحسین پیش کی تھی. نظم دا نام ہے اسلام آباد. میں اگر اسے جنون نال سن سو جس جنون نال میں لکھی آئی اسلام آباد نو میں اس لیے بڑی تیش مخاطب کر کے بولے ہیں جس وقت انہوں دی شہادت ہوئی آئی. اس تو پہلے میں اسلام آباد نو کیا سمجھنا ہے, اس تو بعد اسلام آباد نو کیا سمجھنا ہے. اس تو پہلے ایک میں شعر تازہ ترین کہ اسلام آباد کے اندر ہے جو لفظ اسلام بدل ڈالو. اسلام آباد کے اندر ہے جو لفظ اسلام بدل ڈالو. مندر اتنا لازم ہے تو شہر کا نام بدل ڈالو. مندر اتنا لازم ہے تو شہر کا نام بدل ڈالو. اور کسی مرد آباد کو زندہ آباد نہیں کہتا, کسی مرد آباد کو زندہ آباد نہیں کہتا, قابل شرم کو قابل داد نہیں کہتا. چاہو تو لگا لو کوئی دفعہ تے پہ مجھ پہ, میں غلام آباد کو اسلام آباد نہیں کہتا, میں غلام آباد کو اسلام آباد نہیں کہتا. چاہو تو لگا لو کوئی دفعہ تے پہ, بھئی ادبی وسیب والے میرے دوست بیٹھے, چاہو تو لگا لو کوئی دفعہ تے پہ مجھ پہ, میں غلام آباد کو اسلام آباد نہیں کہتا. میں اسلام آباد میں مخاطب ہاں لیکن میں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اپنے لیڈر ہوں کہ اتھا جو انسان آباد آ اندے وچ شیطان آباد آ, تن من وچ حرام آباد آ, تیرا نہ اسلام آباد آ. پورے ملک دے چون لٹیرے ہی جا مل کے بیٹھے ڈیرے, راتی دی لٹیندے رہ گئے, گرجار چڑیندے رہ گئے, ون ون کھاندن کوٹے کر کے ملک نو ٹوٹے ٹوٹے کر کے, کدی لاج شرم چا بیچن, نڈے بیچن, بم چا بیچن, نا دی وی لج پالی کائی نہیں, ہک بھی کم حلالی کائی نہیں. ہر ایک دور دے کھوٹے سارے, گھڑے گھوڑے لوٹے سارے, ہک بھی نہیں ہمدردی آلہ اچکن کوٹ جبردی آلہ, ہک بھی نہیں ہمدردی آلہ اچکن کوٹ جبردی آلہ. ہک نا دی نانی ڈاڈی ہک بے تو ہنواد فراڈی, نا دا فرق ہوں انگریزن میں تیدے مستو تیزن, ساکو عام تے خام جڑندن, زر خرید غلام جڑندن, زرد نشے چ بوکدے راندن, کھاندے راندن بھوکدے راندن, میں ہی شہر کو تانے دیندن. اس دا ہک ایک عیب بڑندن اپنے سونے نام آلی گل, ہک تدا سے اسلام آلی گل. تو تا خود صحب فریاد ہیں, واتوی تو اسلام آباد ہیں. ٹھگاں دے اس شہر دے اندر آیا ایک مجنون کلندر, ٹھگاں دے اس شہر دے اندر آیا ایک مجنون کلندر, جیڑا ہار تو واقع رسیندہ ہی, ایک بھی آئی تا لاکھ رسیندہ ہی. ہر غریب دے سر دی چاہاں عظم تارے کس دا ناہا, اس دا خود کردار گواہا, دامن شیشے ہار صفاہا, ہک اس تے الزام کھراہا, ہی گالوں بدنام کھراہا, حق دی گالتے ڈٹ وینداہا, ایٹم بم بار پھٹ وینداہا, ظالم نال بنا کھڑداہا, اکھ دے وچ اکھ پھا کھڑداہا, موت کو نال ٹرائی ٹرداہا, جان تلی تے چائی ٹرداہا, شیر دیار جھڑا پائی اس دی, مچھی یار تڑا پائی اس دی, مشن دی خاطر بھجدہ راندائی, بدل بان کے گجدہ راندائی, بجلی کو کڑکدہ راندائی, کفر دی آکے جڑکدہ راندائی. سونا بندائی سونے کم اس, قوم دے سینے سانچے غم اس, ہر غم سینے بردہ ویندائی, دل دے وچ اتردہ ویندائی. ہوں درویش تو ترس کمایا, جانگ چٹور کے تیوہ لایا, تے کو قدرت پھل چلایا, اس تنان کے گل چلایا, ہس کے درس جنون چلیتس, تیدی خاک تے خون چلیتس, اپنا پورا خواب چکیتس, تے کو بھی کمجاب چکیتس. اس دیدہ تو قابل داد ہیں, زندہ آباد پائندہ آباد ہیں, تو اعظم طارق دی یاد ہیں, ہون تو واقع اسلام آباد ہیں, ہون تو واقع اسلام آباد ہیں. حالات حضرت ایک شیر پڑھتا کہ تحصیل پھالیہ دے ایک حادثہ پیش آیا. ہر اے جڑا سٹیج ہے نا بھائی ظفر شہزاد صاحب تشریف رکھتے ہیں, اے مظلوم دا ساتھ دے والا حسینیت دا سٹیج ہے, وہ سچ بولنا سٹیج ہے. میں ایک شیر پڑھتا پیا, تحصیل پھالیہ ایک واقعہ پیش آیا, قاری صاحب دے بچے شہید ہو گئے والدہ سمیت. انہوں تو میں ایک احساس اپنا احساس جگا کے ایک شیر لکھیا کہ پورے معاشرے تے کر کے سوال مر گئے, پورے معاشرے تے کر کے سوال مر گئے, امی نہ پچھے روے امی دے نال مر گئے, امی نہ پچھے روے امی دے نال مر گئے. سارے محلے مل کے پکی مسجد پائیے, کچا مکان ڈٹھے کاری دے بال مر گئے, کچا مکان ڈٹھے کاری دے بال مر گئے. ایک اور سانیہ پشاور, چاند معصوم لوگ جا رہے ہیں, انہوں نے مار دیتا گیا, لیکن بہت تیزی نال انہوں نے قاتلوں نے عدالت نے بری کر دیتا. وعدہ سکم قانونی ظلم, ایسا ظلم سسٹم دے خلاف ایک میں شیر پڑھ دیتا ہوں. ایک کو شیر اس میرے احتجاج دے نال بول سو, معصوم بچے بچ گئے, والدین مارے گئے, عدالت نے بری کر دیتا مجرموں,
لیکن ہوں بندہ جاوے کے دے اگر عدالت توڑا فیصلہ نہیں کر سکی دے جاوے میں عدالت مخاطب کر کے شیر پڑھتا پیا کہ جت وان مظلوم ٹکر مارن کو عدلیہ جائی دہلیز دکھائے جت وان مظلوم ٹکر مارن کو عدلیہ جائی دہلیز بڑھائے یا شاعر نو گنگا کر چھوڑے کوئی پیرنی ناک تعویز بڑھائے یا شاعر نو گنگا کر چھوڑے کوئی پیرنی ناک تعویز بڑھائے تیری ماں نو کینسر ماریا ہے تے ہسپتال بنایا ہے تیری ماں نو کینسر ماریا ہے تے ہسپتال بنایا ہے جے دی ماں نو پلسا ماریا ہے تو دا سو کیڑی چیز بنائے جے دی ماں نو پلسا ماریا ہے تے وجہ کیوے وجہ خان دے مان تے شک نہیں ہے کہ نویں دور دی مالکے لالی اوہ چور پرانے چالی نویں دور دی مالکے لالی اوہ چور پرانے چالی انقلاب دی ماچس خالی کام دی ہکوی تیلی کائی نہیں خان جیے تبدیلی کائی نہیں خان جیے تبدیلی کائی نہیں اور میرا مقصد کوئی سیاسی نہیں آئی میں بیک گراؤنڈ بننا پیا ماحول بننا پیا ظفر شہزاد صاحب واسطے میں کہ نظم دی طرف آ رہے ہیں نظم دا عنوان ہے تبدیلی تبدیلی ہے کیا ان نظم سنی کہ میں کدھر لے کے جا رہے ہیں کہ تبدیلی ہے کیا دل میں خوف خدا کا ہے اور لب پہ قوم کا ذکر ہے دل میں خوف خدا کا ہے اور لب پہ قوم کا ذکر ہے بھوک اور پیاس سے مرنے والے کتے کی بھی فکر ہے بھوک اور پیاس سے مرنے والے کتے کی بھی فکر ہے جس کے ایک ہی خط کے در سے درجہ حکمر بہتے ہیں تم کیا جانو تبدیلی تبدیلی اس کو کہتے ہیں تم کیا جانو تبدیلی تم کیا جانو تبدیلی تبدیلی اس کو کہتے ہیں اور ایسے منظر دیکھ کے سورج ڈھلتا اور نکلتا ہے ایسے منظر دیکھ کے سورج ڈھلتا اور نکلتا ہے نوکر اونٹ پہ بیٹھا ہے اور مالک پیدل چلتا ہے نوکر اونٹ پہ بیٹھا ہے اور مالک پیدل چلتا ہے ایک ہی قانون کے سائے میں نوکر مالک رہتے ہیں تم کیا جانو تبدیلی تبدیلی اس کو کہتے ہیں تبدیلی اس کو کہتے ہیں اور میں شیر موٹر وے نہ کریں دا پیا کہ لاکھوں میل اکیلی چلتی عورت اس زمانے میں لاکھوں میل اکیلی چلتی عورت اس زمانے میں اس کو دیکھے کس کے پاس تھی جرت اس زمانے میں اس کو دیکھے کس کے پاس تھی جرت اس زمانے میں بے شک باپ گورنر بھی ہو پھر بھی کوڑے سہتے ہیں تم کیا جانو تبدیلی تبدیلی اس کو کہتے ہیں اور کیسر و کسرا کی سپر پاور کو للکارا تھا کپ کپاتی دھرتی پر جب اس نے کوڑا مارا تھا کپ کپاتی دھرتی پر جب اس نے کوڑا مارا تھا تھم گئی تھی کامتی دھرتی کہنے والے کہتے ہیں تم کیا جانو تبدیلی تبدیلی اس کو کہتے ہیں آخری شیر ایک روایت بیان کریں دا پیا دو کائنات دی عظیم ہستیاں آمنے سامنے بیٹھیاں دو دے درمیان گفتگو ہوئی کوٹ کریں دا پیا اس تو بعد ظفر شہزاد بھائی نے سن دیاں دو کائنات دی عظیم ہستیاں آمنے سامنے بیٹھیاں انہوں درمیان گفتگو ہوئی وہ کون ہیں علی کو تکیا تے تک کے ہس پہ نبی دے پہلے ولی دی گل ہے نبی دا پہلا ولی ابوبکر صدیق ہے تے علی نو تکنا عبادت ہے علی نو تکنا علی کو تکیا تے تک کے ہس پہ نبی دے پہلے ولی دی گل ہے علی جو پوچھا تو ول دسایا جو یاد آ گئی نبی دی گل ہے کیڑی کہ روز محشر غضب دنی ہے مگر حفاظت علی تو ملسی روز محشر غضب دنی ہے مگر حفاظت علی تو ملسی تے پل سراتے تو اوہ ٹپسن جنو اجازت علی تو ملسی پل سراتے تو اوہ ٹپسن جنو اجازت علی تو ملسی علی سنیا تے ہس کے بولے جو گالو واضح مزید کر گئن تے میں نے بھی ہکنی اکلے بے کے ایک ضروری تاکید کر گئن کیڑی کہ تیری انگلی ہے میری انگلی منافقانو نہ پڑھنا دے میں جیڑا نہ مننے ابو بکر نو تس نو پل تو ٹپڑ نہ دے میں